ہندوستان کے رہنے والے عامل ہیں، بہت بزرگ عامل ہیں جنہوں نے ان کو خطاب دیا ہے بابائے مندرہ کا. تو یہ ابصار صاحب جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے اعزاز ہے، اعزاز کی بات ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ ایک ینگسٹر لڑکے نے اپنی محنت کے ذریعے اوپر آنا اور اتنا نام پانا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو ابصار صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا، لیکن ابھی چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی شاعری کو دیکھیں، ان کو ابصار صاحب کو کسی اینگل سے بھی دیکھیں، عملیات میں دیکھیں، روحانیات میں دیکھیں، شاعری میں دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ کم لوگوں میں ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھتا ہے. تو یہ واحد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور مولا پنجتن پاک کا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر. یہ لوگ خاص ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے اس طرح کے جو کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. تو ابصار صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں جن کو مولا پنجتن پاک نے عروج دیا ہے چھوٹی سی ایج میں، اور کافی نام ہے، وہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت فیمس نام رکھتے ہیں. اور جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں گے، میں نے ان کی بک پڑھی ہے تیرے عشق بیماریاں لائیاں، تو بہت اعلیٰ کیا خیال ہے ان کے اور کیا شاعری ہے، کیا اس میں پنجابی اور کیا اس کے جو تلفظ ہے، کیا کہنے ان کے ماشاءاللہ. اور ان کی آنے والی بک بھی ہے، آنے والی کتاب ہے، وہ بھی انشاءاللہ. ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک مندرے ہی مندرے، اس میں ایک انہوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے جو کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھی. ہم لوگ کبھی چونکہ اتنے مصروفیت زندگی میں آ گئی ہے کہ انسان کو ٹائم نہیں ملتا کہ بندہ کچھ دیکھے یا سنے یا پڑھے، لیکن انہوں نے اپنا ٹائم نکالا، اس کے اوپر باقاعدہ رات کو بیٹھ کے کام کرنا اور اس کو پھر پائے تکمیل تک لے کے آئے ہیں اور ایک نئی چیز سامنے لے کے آئے ہیں، مندرے ہی مندرے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو یہ مندرے جو بھی پڑھے گا عقیدے کے ساتھ پڑھے گا اور لگن کے ساتھ پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فیض یاب ہوگا، میرا یقین ہے. تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے اور یہ کامیاب ہوں. تھینک یو ویری مچ.